السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں غزال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سما منی۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق آئی ٹی کی دنیا سے ہے اور انفیکٹ ہی اونس دا بگیسٹ سافٹ ویئر ہاؤس آف پاکستان۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا CEO اینڈ فاؤنڈر آف دا نیٹ سول کمپنی مسٹر سلیم غوری۔ السلام علیکم ایسی، ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام غزال۔ اچھا سر، آپ کا نام اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کا نام سنتے ہی ساتھ ہی نا مجھے غوری مسائل کی یاد آ جاتی ہے فار سم ریزن۔ اچھا سر، آپ کو موسٹلی لوگ پاکستان کا بل گیٹس بھی کہتے ہیں، تو کیا آپ واقعی اپنے آپ کو مانتے ہیں پاکستان کا بل گیٹس؟ دیکھیں، بل گیٹس اوبیسلی از اے پرسن ہو ہیز چینجڈ آئی ٹی انڈسٹری۔ اس سے پوری اس پہ اس کی جو کنٹریبیوشن ہے انڈسٹری کی تو کوئی کمپیریبل نہیں ہے، لیکن ایک ریفرنس لوگ لیتے ہیں ان ٹرمز آف کہ پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کو جو گلوبل انٹروڈکشن کرایا، تو شاید اس ریفرنس سے لوگ یوز کرتے ہیں۔ بٹ آئی بلیو کہ سلیم غوری کی اپنی ایک پہچان ہے، سلیم غوری کا اپنا ایک پرپز ہے لائف کا، اور میرے لیے نزدیک وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ریفرنس تو حد تک ٹھیک ہے لیکن کمپیریبل نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کا آئی ٹی کی دنیا میں یہ جو انٹرنس تھی یہ کس طرح ہوئی؟ کیونکہ آپ جیسا ہم جانتے ہیں آپ نے پیٹرولیم انجینئرنگ کی تھی رومینیا سے، اور آپ کی اس سے پہلے بھی جتنی بھی ایجوکیشن تھی اس کا کوئی آئی ٹی سے سی اے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ غزال، میرا ڈیسٹنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب میں اپنی پیٹرولیم انجینئرنگ کر رہا تھا یونیورسٹی رومینیا میں، تو فارچونیٹلی ہمارا ایک پورا کورس جو تھا وہ کمپیوٹنگ پہ تھا۔ یہ 70s کی بات ہے، مشینیں ابھی کمپیوٹرز بالکل ٹوٹلی ارلی اسٹیج کے تھے، موسٹلی کی بورڈ ٹائپ کے تھے۔ اور جب میرا پہلا لیکچر تھا اور جو میں نے اٹینڈ کیا اور جب میں اپنی لیب میں گیا، میں ٹوٹلی ایز اے ینگ بوائے مجھے اس دن اس مشین نے وہ فیسینیٹ کر دیا پوری طرح۔ میں آئی واز ٹوٹلی کنفیوز کہ یہ مشین کو کیسے پتہ ہے کہ کیا چیز کیا ہے۔ وہ نمبرز ہم دیتے وہ اس کا جواب دیتی، تو وہ فیسینیشن اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اور جب تک میں اپنی ڈگری کرتا رہا میرے ذہن میں رہا کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور انفارمیشن چاہیے کمپیوٹر کی۔ خیر ڈگری کے بعد پھر میں نکل پڑا اس جدوجہد میں کہ مجھے کمپیوٹر کے اس میں فیلڈ میں خود انٹر ہونا ہے۔ اچھا، میں سیلف میڈ ہوں، میں نے پھر کوئی اسکول اٹینڈ نہیں کیا، سیلف ٹاٹ بکس ایکوائر کی، ایک اپنے پیسوں سے کمپیوٹر خریدا، اس پہ بیٹھ گیا، راتوں رات لگا رہتا۔ تو ایک وہ سوچ تھی اس وقت کہ یہی فیوچر ہے، وہ سوچ سچ نکلی۔ تو اس سب کے دوران، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے کوئی خاص ٹیچنگ نہیں لی سی ایس کی، تو کوئی آپ کی ایسی کوئی انسپریشن رہی ہو؟ انسپریشن اٹ سیلف جو تھی، پاور آف مشین جسے کہتے ہیں نا، وہ میری بنتی گئی جیسے جیسے مشین کے اندر میں بیٹھتا گیا۔ وہ جو مجھے شو کرتی، جو میں کرتا اس کی پاور مجھے کانسٹنٹلی فیسینیٹ کرتی گئی، اور میں اسی کے اندر گم گیا۔ کئی سال کا سائیکل ہے یہ ایک یا دو مہینے کے نہیں ہے، 4-5 سال میں اس پہ لگنے کے بعد یہ وقت آیا کہ آئی فیلٹ کہ اب میں اس قابل ہوں کہ میں اس فیلڈ میں پوری طرح آ جاؤں، اور یہی ہوا کہ میں پھر سب چھوڑ کے آئی ٹی میں آ گیا۔ اچھا، تو اسی کے متعلق کیا ہم آپ کو پاکستان کا سب سے پہلا فری لانسر کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ آئی تھنک کہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ حقیقت میں بڑا اچھا ٹرم ہے۔ پہلے کسی نے مجھ سے بات کی، بٹ یس حقیقت یہ ہے، کیونکہ فری لانسر ان ٹرمز کہ ایک تو میری سی ایس کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور سیلف ٹاٹ ہو کے میں نکلا، اور پھر میں نے اپنی سروسز آفر کرنی شروع کر دی، جس کو بھی میری ہیلپ چاہیے تھی۔ ٹیکنیکلی فری لانسنگ ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ تب آپ سٹی بینک میں کام کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سب سے پہلے تو سٹی بینک میں آنے کے لیے آپ نے ایک اس سے بہت بہتر جاب تھی جو چھوڑی، تو وہ یہ والا جو جنون تھا یہ اتنا پختہ کس طرح ہوا؟ غزال، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگ پیسے کے لیے جاب کرتے ہیں، اور پیسہ اچھا ملا تو لوگ دے ہیپی۔ جو میرا پہلا جاب تھا وہ ایک ایڈمنسٹریشن کا جاب تھا، بہت پیسے تھے اس پہ، اور کام نہیں تھا کوئی۔ ینگ بوائے، اچھے پیسے مل رہے اور کام نہیں ہے۔ سٹی بینک نے بلایا انٹرویو کے لیے، میں نے اپلائی کیا تھا جاب کے لیے، انہوں نے مجھے بلایا جاب کے لیے، تو میں گیا، اور وہ ایک امیرکن تھا مجھ سے بات کر رہا، اور مجھ سے پوچھ رہا کہ تمہاری کرنٹ جاب کیا ہے، تم کتنے پیسے لیتے ہو؟ تو میں نے بتایا اسے، تو کہتا تم یہ جاب کرنے کیوں آ رہے ہو؟ میں کہا کیوں؟ کہتا اس میں تو تمہیں آدھے پیسے ملیں گے۔ میں کہا اوکے کوئی بات نہیں۔ پھر کہتا ہے اچھا پیسے بھی تمہیں آدھے ملیں گے، اور تمہیں نائٹ شفٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پروسیسنگ ہے جو رات کو ہوتی ہے۔ تو میں کہا کر لوں گا۔ کہتا ہے اچھا تو تمہیں پھر ابھی تم ریاض میں ہو، تمہیں دمام جانا پڑے گا، میں چلا جاؤں گا۔ تو بڑا حیران ہو کے مجھے دیکھتا ہے کہ تم کیوں یہ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں کہا میں آئی وانٹ ٹو بی ان دا فیلڈ آف کمپیوٹنگ۔ اس زمانے میں کمپیوٹر کہتے تھے، آئی ٹی نہیں کہتے تھے۔ تو ہر بڑا حیران ہوا، اور پھر اس نے مجھے جاب دے دیا۔ بہت کم لوگ ہیں یا بچے ہیں جو اپنی چینج کریں گے اپنی ڈائریکشن پیسے چھوڑ کے کچھ بلڈ کرنے کے لیے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو پھر پیسے کو آپ کو اگنور کرنا پڑے گا فور اے پیریڈ، اسے اگنور کر دیجئے، اب تک پروفیشن بلڈ کیجئے، تو پیسہ تو پھر آپ کے ساتھ آ جائے گا۔
اچھا تو اتنی رسک ٹیکنگ اسٹرینتھ کے لیے وہ جو لیول ہے نا پیشن کا، وہ تو میرے خیال سے ہونا بہت ہی ضروری ہے. دیکھیے رسک بالکل ہے جی اور کوئی اس میں گارنٹی نہیں تھی کہ میں کوئی آئی ٹی پروفیشنل بن جاؤں گا ایون اگر بینک جوائن کرنے کے بعد بھی. جی لیکن وہ میں نے جو تھی بینک میں جوائن کرنے کے بعد بھی اپنی جو لرننگ کی وہ تھی نا جدوجہد وہ نہیں چھوڑی. یعنی میں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو روز رات کو بیٹھ کے کمپیوٹر میں اپنا پرسنل لے کے میں اس پہ اپنا آپ کی جو لرننگ تھی میں کنٹینیو کرتا گیا. اور پھر ایک وقت آیا جو آپ سوال کر رہے تھے کہ میں سٹی بینک میں ہوتے ہوئے میں نے شام کو فری لانسنگ شروع کر دی. اسٹارٹنگ آفرنگ مائی سروسز ٹو پیپل جن کو کمپیوٹر خریدنا تھا یا ان کی ٹریننگ دینی تھی یا ان کو سافٹ ویئر بنانا تھا، میں نے وہ شروع کر دیا. تو وہ کرتے کرتے میں اس میں آ گیا کہ ایک لوکیلٹی میں میرا نام آ گیا کہ سلیم یہ سروسز دے سکتا ہے. تو وہ میری پہلی فری لانسنگ کی جو بڑی کامیاب رہی. بس اس کو ہم بڑا بڑا کر کے چلائیں گے. پاکستان کا سب سے پہلا فری لانسر سلیم غوری. میں نے اس بارے میں پہلے سوچا نہیں تھا لیکن میں سوچوں گا. چلیں اچھا، پھر آپ نے سعودی عرب میں جب اف آئی ایم ناٹ رانگ اپنا سب سے پہلا سافٹ ویئر ٹریننگ سینٹر بنایا، تو اب اس پوائنٹ کو دیکھیں بیک ان دا ہسٹری اور اب دیکھیں تو سعودی عرب کی جو آئی ٹی مارکیٹ ہے وہ ہمارے سے کتنا آگے پہنچ گئی ہے، اور پاکستان کی آئی ٹی مارکیٹ کو دیکھیں تو اتنا نیچے ہے. تو یہ اتنا چینج کیوں ہے اور اس کو ہم کس طرح سے بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سعودی مارکیٹ پوری ایوالو ہو رہی ہے. جو اپنی اکانومی ہے وہ موو کر رہے ہیں جی فرام آئل بیسڈ ٹو ٹیک بیسڈ، پورا فیوچر میں چینج کر رہے ہیں. اوبیسلی ہمارے وہ ریسورسز نہیں ہیں، ہمارا فوکس کہیں اور رہا. ہماری آئی ٹی انڈسٹری کسی سے پیچھے نہیں ہے. اس وقت جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ گلوبلی کمپیٹ بھی کر رہی ہے اور انفیکٹ سعودی عربیہ ہماری مارکیٹ بن رہی ہے. اور پاکستانی انٹرپرینورز اس وقت سعودی میں نظر بھی رکھے ہوئے، جا بھی رہے ہیں اور وہ انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں. تو سعودیہ ہماری مارکیٹ انشاءاللہ بنے گی اور پاکستان انٹرپرینور اس کو ڈیفینیٹلی اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو اپنی مارکیٹ کو ہم اور کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل اے آئی از آن دا بوم، تو ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی مارکیٹ کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اور اپنی اکانومی کو بھی ایک چھوٹا سا بوسٹ دے سکتے ہیں؟ پاکستانی اکانومی چینج ہوگی تو ٹیکنالوجی سے ہی چینج ہوگی، بے شک. اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسی انڈسٹری ہے جس میں سیلف موٹیویشن ہے، جس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. دوسرا اس میں ہمارے پاس نمبر آف یوتھ بہت بڑا ہے اور ہمارے یوتھ کی لرننگ بہت اچھی ہے، دے ویری گڈ لرنرز. تو میرا تو بہت بلیو ہے، یقین ہے کہ اس وقت جو انڈسٹری ہے جس مقام میں اور کچھ سال میں وہ انڈسٹری جو ہوگی وہ پاکستان اکانومی کی بیک بون ہوگی. تو وہ تو آلریڈی بن رہا ہے اور ہم چینج کر رہے ہیں. اور چاہے وہ اے آئی ہے یا مشین لرننگ ہے یا جو نئے کنسپٹس ہیں، پاکستان آئی ٹی انڈسٹری اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے اور اس کو ریئلائزیشن ہے ہمیں کہ ہمیں وہ سب لے کے چلنا ہے اگر ہم نے گلوبلی کمپیٹ کرنا ہے اور گلوبل سروسز آفر کرنی ہے. تو پاکستان میں بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، لوگ پروڈیوس ہو رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے پوری دنیا میں آئی ٹی انڈسٹری کو ول میک اٹ بگر. جاب اپرچونیٹیز ہماری، آپ نے جیسے بات کی کہ یوتھ ہماری بہت ہے، پوٹینشیل ہمارے ادھر بہت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی جاب اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہے، اور جو ہیں پھر بھی ہمارے یوتھ جو ہے اس کو ایز سچ اویل نہیں کر پاتی. کیونکہ ایجوکیشن تو ہم لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ بوٹ کیمپ سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں. تو یہ کیا ہماری ایجوکیشن سسٹم لیک کر رہا ہے؟ مسئلہ کدھر آ رہی ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن سسٹم لیک نہیں کر رہا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایز پر ود دا ورلڈ جس طرح ہے. ایجوکیشن سسٹم اوور آل ہی کو ریڈو کرنا ہے، ہمیں پوری دنیا میں ریڈو کرنا ہے. جو ایجوکیشن ابھی ہم دے رہے ہیں وہ آج اور آنے والی کل کے لیے نہیں ہے. تو آج اور جو کل ہے اس میں جو اسکل نیڈ ہے وہ بدل گئی ہے. تو یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے یا اسکول کا کریکلم ہے یہ پورا ریویمپ ہونا ہی چاہیے اور دنیا میں ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہونا پڑے گا. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جن کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسی نئی چیزیں جو ہمیں لینی ہے. جیسے اے آئی اے آئی پارٹ آف دیٹ ہے، مشین لرننگ ہے اور بہت کچھ چیزیں ایسی اسکل ہیں جو ہمیں ایڈ کرنی ہے. تو یہ جو ریڈو ہے آف ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اب مسٹ ہو گیا ہے. بہت زیادہ ٹائم ہم لے جاتے ہیں کہ دفعہ چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں، چیزوں کو لرن کرنے میں. اب ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ پہلے سے لے کر 10ویں تک کا ایک کریکلم ہے جو چینج ہونا چاہیے پوری طرح، پھر 10 سے لے کر گریجویشن تک اٹ ہیز ٹو بی ڈفرنٹ. کیا ہر بچے کو گریجویٹ کرنا چاہیے؟ میرا اس پہ بھی ڈسکشن ہے کیونکہ ہر بچہ گریجویٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اور اسکل بھی چاہیے. اور کچھ ایسی اسکلز ہیں جس پہ گریجویشن کے بغیر بھی آپ بہت اسکلفل ہو کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا گریجویشن کی ایجوکیشن مہنگی بھی بہت ہو گئی ہے، بہت کاسٹ ہو گئی، ہر پیرنٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتا. تو کیا ہر پیرنٹ کو ضروری ہے کہ اپنے بچے کو ڈالے ایک کالج کی ڈگری میں اور پھر وہ آئے تو آپ جس طرح کہ جاب بھی نہ ملے کیونکہ جو ڈگری لی کیا وہ ریلیونٹ ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم نالج کو ایجوکیشن تک لمٹ کر دیتے ہیں جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
ڈسکشن نہیں ہے. ہاں جی. ہر ماں باپ کے ذہن میں ہے کہ ڈگری لے گا تو بچہ زندگی گزار سکے گا. یہ صحیح کنسیپٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسکول نہ بھیجے بچے کو, میں کچھ اور کر. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے کو فوکس کرتے ہیں, اس کی جو بچی کی اپنی رجحان ہے اس کو ضرور دیکھیں. ہر بچہ انجینئر, ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, لیکن بچہ اور کچھ چیز اسکل میں اچھا ہو سکتا ہے. ہماری ایز اے پیرنٹ ذمہ داری ہے کہ ہم بچے کی پہچانیں خود ایز اے پیرنٹ, اینڈ دین اس کو ہیلپ کریں, اسے ریٹرن نہ کریں, ہیلپ کریں کہ جو اس کی جس چیز کا شوق ہے, جس چیز کا پیشن ہے, اس پہ وہ ایکسل کرے. وہ آرٹ ہو سکتا ہے, وہ کوکنگ ہو سکتی ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, could be anything at all. کیونکہ دیکھیں نا ڈیمانڈ تو ہر چیز میں. تو ہمیں اپنے بچوں کو جب تک نہیں ہیلپ کریں گے, جو آپ بات کریں وہ ہوگا. بچہ ایجوکیشن لے کے آئے گا, ڈگری لے کے آئے گا, جاب نہیں ملے گا, کیونکہ اوبیسلی ڈگریز آج کل کی ہر چیز میں ریلیونٹ نہیں ہے. اے آئی کی میں دوبارہ بات اس لیے کر رہا ہوں بیکاز اٹس ٹرینڈنگ گلوبلی, اور لوگوں کا جہاں پہ اس کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ اٹس آن دا رائز اینڈ وی شوڈ یوٹیلائز اٹ ایز بیسٹ ایز وی کین. لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے نا ایسے کنسیپشنس بھی ہیں کہ اے آئی از گوئنگ ٹو ٹیک اوور دا ورلڈ اینڈ مین فورس کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس کے بڑے ایڈورس کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں کسی چیز کی بھی ایکسیس تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں جی. لیکن اے آئی کے ابھی ارلی ڈیز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس ارلی ڈیز میں ہے, اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہاں سے ڈیٹا سے آ رہی ہے, جو ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اسی سے ہم وی کریٹ انٹیلیجنس جو فیوچر میں پریڈکٹ کرتی ہے اور چیزیں کرتی ہے. سو اے آئی از گوئنگ ٹو بی پارٹ آف آور لائف, یہ نارمل ہے, اس سے ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. ہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ میک شیور کہ اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں ہم ان کو پہلے سے ریئلائز کر لیں کہ کہاں پر اس کی نئی امپلیکیشن ہونی چاہیے. جیسے کہ دیکھیں اوور ڈو کرنا, پاور آف مشین جو پاور آ رہی ہے یہ بڑی خطرناک ہے, کہ جو اب نئی مشینیں آ رہی ہیں دیکھیں وہ پاورفل, جی, اور ہم ہر چیز ان پہ ڈال دیں گے تو آگے چل کے دیکھیں ہیومن کیپٹل کی ضرورت ہوگی. ہیومن کیپٹل کے بغیر اے آئی آپ بلڈ نہیں کر سکتے. تو ابھی تو فورسیبل فیوچر میں تو ایسا نہیں کہ ہمیں مین پاور کی ہماری نیڈ ختم ہو جائے گی, لیکن ان فیو ڈیکیڈز یہ بڑا چیلنج بن جائے گا کہ مشینیں اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جائیں گی, اتنی زیادہ وہ ٹیک اوور کریں گی ہماری لائف کی چیزوں کو کہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, مشینیں کام کریں گی. تو ان 20 years ٹائم ڈیفینیٹلی ول بی اے سیریس چیلنج ایٹ دیٹ ٹائم. ابھی کچھ سال تو دیر از مور ورک ٹو بی ڈن, اور ہمیں اس میں حصہ بننا چاہیے. اور وی میک شیور کہ پاکستان میں ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ڈیجیٹائزیشن جو ہماری لائف کی نا تھوڑی سلو ہے, ابھی بھی ہم پیچھے ہیں, ابھی ہمارا بزنس ریئلائز نہیں کر رہا, ہمارا بزنس ابھی تک اس کو سیریس نہیں لے رہا. دے ہیو ٹو ٹیک اٹ سیریسلی کہ وداؤٹ ڈیجیٹائزیشن, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ٹیکنالوجی, وہ اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کر سکیں گے گلوبلی, وہ پیچھے رہ جائیں گے دنیا سے. تو وقت اس وقت ہے کہ بزنس مین یا نارمل لائف میں جو نیڈ ہے ٹیکنالوجی کی, اس کی ریئلائزیشن بہت کریٹیکل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو موسٹلی عوام ہے, لیزینس تو ہمیں بھری پڑی ہے اور ہمیں بہانے ڈھونڈنے ہوتے ہیں ہر جگہ سے. اور ابھی ایون تو اے آئی کے ارلی ڈیز چل رہے ہیں, لیکن ابھی سے ہم نے اس پہ اتنا زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا. ہر چیز اب ہم اپنا دماغ استعمال کرنے کی بجائے ہم سیدھا جاتے ہیں اے آئی کے پاس. تو یہ ہیلدی بیلنس رکھنے کے لیے آپ ان کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ اپنے آپ کو اپاہج نہیں کر سکتے, یہ اپاہج کرنے والی بات ہے. آپ ٹوٹلی آپ کو آپ اپنی لوز کر رہے ہیں اپنی پرسنالٹی. اگر آپ بہت زیادہ ڈپینڈنس لے جاتے ہیں یوزنگ, آپ چاہے چیٹ بورڈس کی بات کر رہے ہیں یا جو بھی آج کل ٹولز ہیں, پرسنلی میرا بلیو ہے کہ آپ کو اپنا خود جو اپنی مینٹل کیپیسٹی اس کو بڑھانا ہے, کانسٹنٹلی بڑھانا. وہ کیسے بڑھے گی؟ جب آپ اپنے آپ کو خود یوز کریں گے اور مشین پہ ڈپینڈ نہیں کریں گے. دیکھیں جس طرح فزیکل باڈی آپ کی ہے, جب تک آپ فزیکلی باڈی موو نہیں کریں گے, ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, ایکسرسائز نہیں کریں گے, آپ کی باڈی ایسا ایسا لوز کر جائے گی اپنی اسٹرینتھ, اپنی پاور, اپنی اس کی شیپ بگڑ جائے گی. ہمارا مائنڈ بھی ایسا ہی ہے. مائنڈ کو آپ نے کانسٹنٹلی ایکٹیو رکھنا ہے, آپ نے اپنے کو چیلنج دینا ہے. اور چیلنج ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز آپ مشین بنا دیں گے تو اوبیسلی وہ اس کا جواب دے دے گی, آپ خود بھی جواب نکالنا ہے. تو میں ضرور بچوں سے بھی کہتا ہوں, بڑوں سے بھی کہتا ہوں, یار اپنا مائنڈ ضرور ایکٹیو رکھو اور کوشش کرو کہ اپنے مائنڈ کو چیلنج کرو, بجائے اس کے کہ مشین کو لے کے چلو ہر وقت. کہ وہی بات آ گئی نا, اگر آپ اپنی کمفرٹ زون میں ہی بیٹھے رہو گے, ڈسکمفرٹ کو آپ چیز ہی نہیں کرو گے, تو گروتھ آپ کو کس طرح مل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ٹرم ہے نا کمفرٹ زون, یہ سب سے بڑا چیلنج کا لائف ہے. میں بچوں کو مینٹین کر رہا ہوتا ہوں غزال, اور مجھے بچے کہتے ہیں جی اس میں قسمت کا بڑا ہاتھ ہے کہ ہماری قسمت اچھی. میں کہتا ہوں, میں آپ سے ڈسکری کرتا ہوں, قسمت کا جو ہے نا کہ لک ناکس یور ڈور, میں کہا یہ ویلڈ نہیں ہے. آپ کو گھر کا دروازہ کھولنا ہے, گھر سے باہر نکلنا اور اپنی لک کو پکڑنا ہے تو لک آپ کو ملے گی. گھر بیٹھے لک آپ کے پاس نہیں آئے گی. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے, یہ سمجھائیں ان کو.
گھر آپ بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے جی میں لکی نہیں ہوں، اب افریڈ ایسا نہیں ہے. جی لک اس کو ملتی ہے جو گھر سے نکلتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، پے لیتا ہے، گرمی میں دھوپ پہ جاتا ہے، سفر پہ نکلتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے لک کو. اور لک بھی فوراً نہیں ملتی، بہت ٹائم کے بعد ملتی ہے آپ کو، بہت تکلیف کے بعد ملتی ہے، بہت آپ جدوجہد کے بعد لک کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور لک پھر آتی ہے آپ کے پاس. تو ڈیفینیٹلی کمفرٹ زون کا کنسیپٹ کریٹیکل ہے کہ آپ کو جب تک بے آرام آپ نہیں کریں گے اپنے آپ کو آرام نہیں ملے گا. تو آرام پانے کے لیے بے آرامی بہت ضروری ہے. اچھا ایس جی کمنگ بیک ٹو یور کریئر، ایسا کون سا پیوٹل پوائنٹ تھا آپ کے کریئر میں، یا ایسا کون سا پروجیکٹ تھا وین یو ریئلائز کہ اوکے آئی ہیو میڈ اٹ اینڈ ناؤ آئی ایم ایٹ اے اسٹیبل پوزیشن؟ دیکھیں یہ جو فیل ہے نا یہ کبھی نہیں آنے دیں اپنے آپ میں. آپ یو کی ناٹ نیور ہیو دس فیلنگ کہ میں ویٹ کر گیا ہوں اور میں کمفرٹیبل ہوں، ایسا نہیں ہے. یس ایک آتا ہے ٹائم جہاں یہ فیل کرتے کہ جہاں ایک مقام ہے جہاں سے میں آگے جا سکتا ہوں، وہ مقام آیا ہے، آگے ہے کہ یہاں سے ہم آگے جا سکتا ہے. لیکن ڈزنٹ میٹر کہ میری ایج کتنی ہو جائے، مجھے کانسٹنٹلی اسٹرائیو کرنا ہے، مجھے کانسٹنٹلی، اور اگر اپنے لیے نہیں تو اس نیشن کے لیے کرنا ہے. الحمدللہ 27 سال کے کام کے بعد آرگنائزیشن کو ہم یہاں لے آئے جہاں سے وہ آرگنائزیشن اب انشاءاللہ تعالیٰ اور گرو کرے، بڑی ہو اور گلوبل اس کا آؤٹ ریچ ہو، ہم اور کنٹریز میں جائیں، پاکستان کا نام اور جگہ انٹروڈیوس کرائیں. وہ ایک چیلنج ہے جو آئی بلیو بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے. بٹ ڈیفینیٹلی پیوٹل پوائنٹ اس وقت تھا کہ جب نیٹ سول کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا اور ہم کسٹمرز نے ہم نے کسٹمرز نہیں گئے، کسٹمر ہمارے پاس آنا شروع ہو گئے. وہ ایک پوائنٹ تھا جو آپ کا سوال ہے جی. کہ ایک اسٹیج ایسے ہی کہ کسٹمرز ہمیں کال کر کے ہم سے کہتے ہیں یار آؤ ہمیں سروس دو، بجائے اس کے ہم کسٹمر کے ساتھ تو جائیں. وہ فیلنگ کس طرح تھی جب آپ کو اپنا پہلا کسٹمر ملا تھا؟ غزال دیٹ از بلیو نہیں ہے آپ آتا اس وقت آپ کو جب آپ کو پہلا ایک کلک ہوتا ہے. اور میری اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میں آفس میں بیٹھا رہتا تھا اور لوگوں کو کال کر رہا ہوں، آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، مل رہا ہوں، لیکن کوئی کسٹمر نہیں مل رہا. تو میرا پہلا کسٹمر مجھے تھائیلینڈ سے ملا اور تھرو فیملی کے تھرو ملا. میرے بھائی تھے، انہوں نے انٹروڈیوس مجھے کرایا اور میں ان کے پاس گیا، تھائیلینڈ گیا، مل کے آیا. اور پہلی ہی ملاقات میں بیٹھ کے ان کے ساتھ میں نے ایک کیونکہ ہوٹل میں بیٹھے تھے ریسٹورینٹ میں، تو ایک نیپکن میں نے انہوں نے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کیا ہے کہ ایس جی آپ ہمیں سروسز پرووائڈ کیجیے اتنے لوگوں کی. وہ سین، وہ پوری پکچر میرے مائنڈ میں انگروسڈ ہے، وہ میں کسی وقت بھی نہیں بھول سکتا. دیٹ از اے امیزنگ فیلنگ. لیکن غزال اس سے زیادہ کچھ اور امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کام جی. تو آپ کو مل گیا، آپ نے وہ کام ڈلیور کیسے کیا اور کس طرح آپ نے اپنے کسٹمر کو کنوینس کیا کہ آپ بہت سیریس ہے اپنے کام میں. دیٹ واز مور امپورٹنٹ. کام مل جاتا ہے، مشکل سے ملتا ہے، لیکن اس کام کے ملنے کے بعد آپ نے اس کو مینٹین کیسے کیا، کسٹمر کو کیسے لے کے گئے. کوالٹی ایشورنس. آپ پتہ وہ پہلا کسٹمر یہ ہے مئی 96 کی بات ہے، آج بھی وہ میرا کسٹمر ہے ماشاء اللہ. 27 ایئرس ڈاؤن دا ٹریک. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اس کسٹمر کو ایوری ڈے وہی سروس دی جو 27 ایئرس پہلے اس سے آپ سے لی تھی، اور وہ اب کہیں جانے کو تیار نہیں، وہ آپ ہی سے کام کرنا چاہتا ہے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ یس پہلا کسٹمر بہت مشکل ہے، لیکن مل جائے تو آپ ایسا اس کو سروس دیں، ایسا کام کریں کہ وہ، اور وہی آپ کا ریفرنس ہے. دیکھیے میں نے آپ سے کہا کہ ایک وقت آتا ہے کہ کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کسٹمر کے پاس نہیں جاتے. ہماری لائف میں ایک ایسی اسٹیج اب آئی کہ الحمدللہ کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس، ہمیں جانا نہیں پڑتا. اچھا ایس جی، ناؤ ٹو موو تھنگز ان اے لٹل ڈفرینٹ ڈائریکشن. جب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیو جابس کا نام لیتے ہیں، آئی فون ٹریڈ مارک ہے، تو اس طرح آپ کا یا نیٹ سول کا ٹریڈ مارک کوئی ایسا پروڈکٹ کیا ہے؟ او ڈیفینیٹلی ہے. وی آر ویری پراؤڈ غزال کہ نیٹ سول از ناٹ جسٹ اے سروس آرگنائزیشن. نیٹ سول ڈیولپر ہے اپنی پروڈکٹ کی، جو لیز اینڈ فائنانس انڈسٹری کا بڑا میجر پروڈکٹ ہے گلوبلی اس وقت. ماشاء اللہ ہم ایک پرووائڈر ہیں دنیا میں، ہم کمپیٹ کرتے ہیں دنیا کے بیسٹ کمپنیز کے ساتھ. اس وقت چائنا میں سب سے بڑا پرووائڈر نیٹ سول ہے اس پروڈکٹ کا. 40 کسٹمرز چائنا میں ہمارے ہیں، جو بہت بڑی ہماری مارکیٹ ہے. نیٹ سول ایک واحد کمپنی تو نہیں کہوں، ایسی کمپنی ہے جو پورا پاکستان چائنا سے امپورٹ کرتا ہے اور ہم چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ بھی ٹیکنالوجی، وہ بھی سافٹ ویئر، ہائی اینڈ سافٹ ویئر. تو بہت پراؤڈ ہے ہم اس کے بارے میں، اینڈ ہماری پہچان ہے. پاکستان کی ریکگنیشن آ گئی اس پروڈکٹ کے ساتھ. ہمارے کسٹمرز دنیا میں سب سے بڑے نام جو اس وقت ہیں، بیسٹ نیم ان دا ورلڈ، وہ ہمارے کسٹمرز ہیں، چاہے وہ بینکس ہو، چاہے وہ ملٹی نیشنلز ہو. تو ہم نے اپنی پہچان اس سے کرائی ہے. اگر دنیا میں فون میں آئی فون ہے تو نیٹ سول کا پروڈکٹ ایسنٹ کے نام سے ہے،
جو گلوبلی ریکگنائز کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی بینک یا کمپنی جس کو یہ سافٹ ویئر چلتا ہے وہ پہلے ہمیں کال کرتے ہیں, میسیج دیتے ہیں, ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, ہم سے نیگوشیٹ کرتے ہیں بسائڈ 2-3 اور وینڈرس کے. سو الحمدللہ وی آر ڈیولپر آف پروڈکٹ جو گلوبلی ریکگنائز ہے. چلیں ماشاء اللہ, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں اور بھی زیادہ سکسیس ملے. تو جیسا کہ آپ نے بات کی ایکسپورٹس اور امپورٹس کی, ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کے سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں ابھی بھی پاکستان کی 1.5 سے 2 ارب کی امپورٹس ہیں. اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں, کس طرح ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں؟ اسٹیٹ بینک کا نمبر آتا ہے کمر 2.5 بلین, ہاں جی, جو اسٹیٹ بینک کا نمبر ہے. میرے نزدیک یہ نمبر اس سے بڑا ہے, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو نمبرز آتے ہیں وہ کمپنیز لائک جو بڑی ہیں, رجسٹرڈ ہیں, اور وہ اپنی ساری جو ارننگز ہیں وہ تھرو اسٹیٹ بینک کے چینل ایز ایکسپورٹ آئی ٹی ایکسپورٹ منگاتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ہمارا ایک انفارمل سیکٹر ہے بہت بڑا, چاہے وہ فری لانسنگ ہے یا وہ چھوٹی آئی ٹی کمپنیز ہیں جو کسی جگہ بھی نظر نہیں آتی, 5 بچے 10 بچے 6 بچے بیٹھ کے اپنا آئی ٹی سروسز گلوبلی پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کی ریونیو بہت بڑی ہے. میرے نزدیک یہ نمبر بڑے آرام سے $5 بلین پہ جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر یہ نمبر ریمیٹنسز میں نظر آتا ہے بسائڈ آئی ٹی ایکسپورٹ کے. تو اس وقت تو ہماری ایکسپورٹ اباؤٹ $5 بلین, بٹ یہ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. آئی ٹی انڈسٹری بہت زیادہ ڈیمانڈ میں آ رہی ہے, پاکستان میں بھی گلوبلی. آئی بلیو یہ نمبر چینج ہوگا اگلے 3 سال میں. کوئی ریزن نہیں کہ ہم $10 بلین سے آگے نکل جائیں انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے انڈسٹری. تو ابھی بھی جو لائک ایوری ادر انڈسٹری آئی ٹی سیکٹر کو بھی بہت زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہوں گے, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جتنا اکنامک ٹرموائل چل رہا ہے ادھر اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ایسے کون سے میجر چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے یہ آ رہے ہیں؟ فارچونیٹلی آئی ٹی انڈسٹری کیونکہ موسٹلی اٹ از فوکس آن ایکسپورٹ, تو جو کرنسی کی جو ڈپریشین ہے اس سے فائدہ تو وہ انڈسٹری کو ہوا, نقصان نہیں ہوا. ایک تو یہ تھا. جی, پھر پولیٹیکلی بھی اتنا امپیکٹ نہیں ہے کہ ہم لوگ سب لوگ انٹرپرینورز ہیں اور ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کسی بھی فیورز کے پبلک سیکٹر کے. موسٹ آف آور جو انٹرپرینورز ہیں وہ گلوبل مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, دے ورک ود دا گلوبل مارکیٹ. یس چیلنجز آ جاتے ہیں, کنٹری رسک آ جاتا ہے, وہ آتا ہے, اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو ایکسکیوز نہیں بنا سکتے ہم. تو آئی ٹی انڈسٹری ایز سچ اتنا زیادہ اس کو نہیں سیٹ بیک ہوا ان ٹرمز آف پولیٹیکل. باقی انڈسٹری کو ڈیفینیٹلی فیس کر رہی ہے, لیکن آئی ٹی انڈسٹری اپنے فوکس کر رہی ہے اپنے کام میں, بلکہ گرو کر رہی ہے. اور اللہ کرے پاکستان کی بہتری آئے, اسٹیبلٹی آئے, فائدہ ہوگا, بہت فائدہ ہوگا. لیکن وائل ہم اس سے گزر رہے پروسیس سے, آئی ٹی انڈسٹری اس کو اگنور کر کے فوکس کر رہی ہے اپنے کام میں, تو ہمیں اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. سر, اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ پاکستان میں میجورٹی آف دا کمپنیز ہیں, ادھر ہمارے یوتھ کی شکایات بہت زیادہ ہیں, مایوسی بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن ان شکایات میں سے ایک یہ ہے کہ موسٹلی ہر جگہ پہ ریفرنس چلتا ہے. تو نیٹ سول میں بھی کیا اسی طرح ہے؟ دیکھیں, ریفرنس سے آپ انڈسٹری اپنی کمپنی بلڈ نہیں کر سکتے. بڑی ٹیکنیکل فیلڈ ہے, اور ایک بچہ اگر ٹیکنیکلی ویک ہے اور میں اسے ریفرنس پہ رکھ لوں گا تو وہ میرا پروڈکٹ کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کر سکے گا, وہ کام نہیں کر سکے گا. تو اس میں ریفرنس بہت کم آتا ہے. اگر کوئی ریفرنس آتا بھی ہے تو ہم ضرور اس کو بلاتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, اور اگر وہ میرٹ پہ آتا ہے تو جاب مل جاتا ہے. لیکن 98% لوگ میرٹ پہ ہی آتے ہیں, وہ باقی طریقے سے آ نہیں سکتے. وہ آپ نہیں جائیں گے تو سروائیو نہیں کر سکتے. تو کمپنیز ریفرنس پہ ہائر نہیں کرتی, آئی ٹی میں نہیں کرتی. اگر بہت زیادہ کبھی پریشر آ جائے, ہم کسی کو لے بھی آئیں, وہ دے کانٹ لاسٹ, دے کانٹ سروائیو, کیونکہ وہ اپنے جو بیٹھے ہیں کام وہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں ایٹ لیسٹ اس انڈسٹری میں ریفرنس کا اتنا ایشو نہیں ہے. میں یقین دلاتا ہوں بچوں کو کہ جو بھی بچے جاب لیتے ہیں وہ اپنے میرٹ پہ لیتے ہیں, وہ خود اپنی اسکلز دیتے ہیں, انہیں کسی کا وہ ریفرنس کام آئے گا. آئیں, انٹرویو دیں, بیٹھیں, اپنا شو کریں, اپنا اسکل سیٹ جو انٹرویوز ہیں ان کو بتائیں, دے ول بی ہائرڈ. اور صرف ڈیٹسول میں نہیں, ہر جگہ سیم ہے. اچھا, ایسی ایڈنگ آن فردر ٹو دس کویشچن, میں یہ سوال جو بھی میرے گیسٹ آتے ہیں سب سے پوچھتا ہوں, تاکہ جب ہماری جو یوتھ ہے جب جاب مارکیٹ میں انٹر کرے تو ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو سکے. تو جب آپ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, what are the key skills you look in a person? بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے بچوں کے لیے, ویری کرٹیکل. دیکھیں, ایک تو آپ کی بیسک ایجوکیشن ہے جو آپ نے لی, بٹ مور دین دیٹ جو انٹرویو جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ اس بچے کی پرسنالٹی کو بہت آبزرو کرتے ہیں, بہت زیادہ. اس کی کانفیڈنس لیول, اس کی ہنگر, اس کی تھوڑی سی بے چینی پرسنالٹی میں, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی آبزرو کیا جاتا ہے. جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا انداز دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا کین ہے. اٹس آل اباؤٹ لرننگ, کیونکہ جو بھی آپ یونیورسٹی سے لے کے آئیں گے وہ اسٹل کافی نہیں ہے ہمارے لیے.
تو ہمیں وہ بچے چاہیے جو کانسٹنٹلی جن کی جو لرننگ کی ابیلٹی ہے اور وہ لرن کرنا بھی چاہتے ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. آپ کا اپنا ڈگری تو آپ کی کام آئے گی, اس کی وجہ سے شاید ہم آپ کو بلا لیں گے, انوائٹ کر لیں گے, آپ سے بات کریں گے, لیکن آپ کی پرسنالٹی پہ کانفیڈنس لیول بہت کرٹیکل ہے. آپ کا انرجی اور پیشن آپ کو دوسروں سے علیحدہ کر دے گا. جب اب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں, آپ آتے ہیں, جس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, وہ کی ہے امپریس کرنا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. جو سامنے بیٹھا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, ایون واک کرتے جب آپ آ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, آپ کو آبزرو کر رہا ہے, مستقل وہ آپ کو دیکھتا رہے گا. اس کے وہ آپ کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا بیہیویئر کیسا, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے. اپنی کانفیڈنس لیول اپنے بہت ضروری ہے, اور میکنگ شیور کہ زیادہ اپنے آپ کو بیچے مت. ڈونٹ سیل یور سیلف. انٹرویو میں اپنے آپ کو بیچے مت. اوور سیل کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی چیزیں ویک ہیں, یو آر ناٹ تو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا اپنے آپ اوور سیل کریں, کیونکہ پھر آپ کسی چیز کے لیے کمپنسیٹ کر رہے ہو. ایگزیکٹلی. اوور سیل نہ کریں, بات کریں, جو جواب دیا اس پہ فوکس کریں, زیادہ نہ بولیں. ایک اور بڑی پوائنٹ ہے, کم بولیں, دوسرے کو بولنے دیں, انٹرویور کو ڈسٹرب نہ کریں. جب تک وہ اپنا سوال ختم کرے ویٹ کرے. ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑی بے چینی ہوتی ہے کہ ہم جلدی جواب دے دیں, امپریس کر دیں, کوئی امپریس نہیں ہوتا. بی کیئرفل, ڈونٹ یوز دا ٹرمز آف مے بی, اف, آئی لائک اٹ, آئی تھنک سو. جب آپ کہہ رہے ہیں آئی تھنک سو تو اٹ مینس کہ یو آر ناٹ کانفیڈنٹ آف یور سیلف. ہمیشہ جواب آپ کا پرسائز ہونا چاہیے, یا آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ. نہیں پتہ کہہ دیجئے, وہ زیادہ امپریس کرے گا بجائے اس کے کہ آپ آئی تھنک سو کہیں گے یا مے بی کہیں گے. مے بی اینڈ آئی تھنک سو بہت نیگیٹو امپیکٹ لاتے ہیں جو آپ کی بات سنیں, کیونکہ دین آپ بات بنا رہے ہیں, آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اچھا, ایسی لرننگ سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں, تو واٹس دی اپڈیٹ آن دا نیٹسول یونیورسٹی؟ نیشنل یونیورسٹی ایک پلان ہے, ایک ڈریم ہے میرا, اس پہ کانسٹنٹلی میں لگا ہوا. لیکن پرابلم ہوتی ہے کہ میں کوئی کام نہیں اس وقت شروع کرتا ہوں جب تک مجھے رائٹ ٹیم نہ مل جائے. جی. اس کے لیے بھی مجھے ایک ٹیم چاہیے جو زیرو سے لے کے جائے. ہمیں کرنی پڑے گی, ہمارے پاس چوائس کو نہیں ہے. اگر ہم نے نیٹسول کو بڑھانا ہے اور پاکستان آئی ٹی انڈسٹری کو بڑا کرنا ہے تو نیٹسول کو بھی ایجوکیشن میں آئی ٹی میں آنا پڑے گا, اس کی ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں آنا پڑے گا. اب یہ کل کر سکتا ہوں میں, یہ اگلے سال کر سکتا ہوں, لیکن میرے اس میں جو کہتے ہیں نا, میری لسٹ میں میری ایک جو ڈیلیوریبلس ہے اپنے لیے, اس پہ یونیورسٹی کا قیام بہت کریٹیکل ہے میری ریٹائرمنٹ سے پہلے انشاءاللہ. تو یہ آپ نے بنانے کا ارادہ کدھر کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, لاہور میں انشاءاللہ. یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے اس کا بیسک کیا کنسیپٹ کیا ہوگا یونیورسٹی کا, کیا فرق کیا ہوگا باقی اسکولوں سے. اصل چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہ ڈفرینٹ کیسی ہوگی باقی اسکولوں سے. اصل چیز یہ ہے کیا اسٹینڈ آؤٹ کیسے کرے گی, کیا چیز ایسی ہوگی جو نیٹسول بہتر طریقے سے آفر کرے گا, اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوگی. اصل چیز یہ ہے. اچھا سر, اب آتے ہیں آپ کی تھوڑی سی روٹین لائف پہ. ایسے کون سے ٹولز ہیں, ایسے کون سی ڈیوائسز ہیں جن پہ آپ بڑا ڈپینڈ کرتے ہیں ان یور ڈیلی لائف؟ دیکھیں میری ڈیلی لائف بڑی سمپل ہے غزال. ایک تو میں ارلی رائزر ہوں جی, اور میں بلیو کرتا ہوں کہ میری ہیلتھ میری ذمہ داری ہے. nobody knows how long you live, اس کو سائڈ پہ کر کے تو میری فزیکل ویل بینگ میری ذمہ داری. تو میں صبح اٹھ کے میں جم تو ضرور جاتا ہوں. that's really nice. اٹس ویری امپورٹنٹ فار می. اور جم میں صبح کرتا ہوں, شام کو نہیں کرتا, کیونکہ پھر میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے. جب بھی میں جم میں زور لگا لیتا ہوں, اپنا ایکٹیویٹی کر لیتا ہوں, تو میرا اسٹریس صبح نکل جاتا ہے. دیکھیں وٹ ایور وی ڈو اپنے بزنس پہ یا کام میں, اس پہ اسٹریس تو آتا ہے, چیلنجز آتے ہیں, لیکن کیونکہ میں صبح نکال لیتا ہوں اسٹریس تو سارا دن میرا بڑا کام گزرتا ہے. یعنی آپ کوئی بھی چیز مجھے چیلنج پھینکیں گے نا تو بڑے کاملی میں اسے ہینڈل کروں گا. میں اسٹریس نہیں ہوگا, میں اگریسو نہیں ہوگا, بڑی کاملی میں ڈیل کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ صبح میں نے جم میں 1 گھنٹہ اپنے آپ کو اچھا خاصا ایگزرٹ کر کے اپنا اسٹریس نکالیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پیپل ڈونٹ ریئلائز. اچھا موسٹ پیپل ٹیل می کہ یار جی اب اتنے سال سے جم کریں لیکن ابھی بھی آپ وہ نہیں بن گئے باڈی آپ کی. سو آئی ٹیل دم کہ ایک جم آپ کا 6 پیک یا کوئی فلم کا کریکٹر بننے کے لیے نہیں ہوتا. جی, اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ اینڈ فزیکل ہیلتھ اینڈ یور ہیلدی آرگنس. یہ 3 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو مینٹل ہیلتھ آپ کی ہے, ایک فزیکل ویل بینگ ہے, اور ایک آپ کے آرگنس کا ہیلتھی رہنا ہے. یہ سب آپ کو جم سے ملتے ہیں آپ ریگولرلی. اینڈ اس کے اگینسٹ میں کوئی کچھ نہیں لیتا, میں کوئی ایکسٹرا شیکس نہیں لیتا. میں نے بڑی سختی کی اپنے صاحب کہ میں نارمل ڈائٹ پہ رکھ کے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کروں. ناٹ گوئنگ کہ پروٹین شیکس بھی لوگ لیتے ہیں جب جم جاتے ہیں. آئی ڈونٹ ڈو دیٹ. ایک میری یہ روٹین ہے. دوسرا روٹین غزال بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں, اس سے فائٹ نہیں کرتا.
جب آپ مشکل اور چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے اس کو ہینڈل کرنا. بٹ اگر آپ چیلنج سے لڑ پڑیں, مشکل کے اندر اس میں آ جائیں, تو آپ سے سالو نہیں ہوتی. وہ نارمل ہے, ہر طرح کے چیلنجز ہیں, کاروبار کے بھی ہیں, لوگوں کے بھی ہیں, پولیٹیکل چیلنجز بھی آپ کے سامنے ہیں. یو ہیو ٹو. تو یہ میرا ٹول ہے اپنے آپ کو مینیج کرنے کا, مینیجنگ مائی سیلف, accepting my challenge of the life and keeping calm and accept and not getting upset and aggressive. میں کنفلکٹ کو اوائڈ کرتا ہوں, بٹ کیونکہ کنفلکٹ میں ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے, تو اس جو زیادتی کر رہا ہے اس کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے, لیکن وہ پھر بھی کم ہے کمپیریٹو جب آپ کنفلکٹ پہ پڑ جائیں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں. تو بہت 2-3 چیزیں میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں. تو اسمارٹ ڈیوائسز پہ آپ اتنا ڈپینڈ نہیں کرتے؟ یار اس برین سے بڑا اسمارٹ ڈیوائس کوئی ہے ہی نہیں آپ کو. انڈیڈ دس از دا بگیسٹ ڈیوائس وچ نیچر ہیز گیون یو. اور اگر آپ اس کو استعمال پراپرلی کر لیں, اس کو صحیح طریقے سے یوز کر لیں, تو اس سے بڑا پرابلم سالور ہی کوئی نہیں. اچھا پھر بھی سر, پھر بھی کوئی ایک ایسی ڈیوائس تو ہوگی جس کو آپ کم, بے شک ساری ڈیوائسز کم یوز کرتے ہیں, لیکن کوئی ایک تو ہوگی جو سب سے زیادہ یوز کرتے ہوں, وہ کیا ہے؟ دیکھیں جو بھی میرا ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے جسے آپ فون کہتے ہیں, یا جو اسمارٹ ڈیوائس ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول فار می, کیونکہ کانسٹنٹلی آئی ایم اے لرنر, کانسٹنٹلی آئی کیپ لوکنگ ایٹ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹی وی میں کم دیکھتا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے, اور ٹی وی کافی ذرا پولیٹیکل ہوتے ہیں تو میں اوائڈ کرتا ہوں. لیکن اوور آل میری نیڈ ٹو بی اویئر آف دا ورلڈ اینڈ اویئر آف پاکستان, اویئر آف بزنس اراؤنڈ. تو ڈیوائس تو میرے ہاتھ میں, آئی یوز دیٹ اے لاٹ. بٹ میری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ڈیسیجن میکنگ میری بڑی امپورٹنٹ ہے میری لائف میں. اگر آپ نے میری تھوڑی ہسٹری دیکھی, جو آپ نے دیکھی بھی ہے, کہ میں نے کچھ فیصلے کیے بڑے امپورٹنٹ, دے ور آل بیسڈ آن ناٹ آن مائی مائنڈ نے مجھے کہا, بلکہ گو ود مائی گٹ ٹو ڈیسائڈ. جب بھی کوئی مجھے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو میں اسے اپنے ذہن پہ نہیں چھوڑ دیتا. آئی ٹیک مائی ڈیسیژن تھرو مائی فیلنگ کہ کروں یا نہ کروں. اگر میں اپنے ذہن میں ڈال دوں تو وہ بہت کنفیوژن پیدا ہوگا, دیر بہت سی تھنگس جو ذہن مجھ سے سوال کرے گا. لیکن اگر میں اپنے گٹ سے ڈیسائڈ کروں تو وہ ڈیسیژن کئی دفعہ غلط بھی ہے, بٹ اٹس ویری کوئک ڈیسیژن. زندگی میں فیصلے بڑے کوئک ہونے چاہیے, اس پہ ڈیلے نہیں کرنے چاہیے. انڈیسائسونیس نہیں ہونی چاہیے. Longer you take decide, more you will lose out on the good the good more option. complicated it gets. Most used devices میں سے آپ کا فون تو آ جائے گا, لیکن تو پھر ایسی کون سی essential ایپس ہیں جو کہ آپ کے خیال میں ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے؟ پروڈکٹیوٹی کے وائز بھی ہو سکتا ہے یہ. دیکھیں اس وقت واٹس ایپ ایسا ہے جو کمپلیٹلی آپ کو ان ٹچ رکھ رہا ہے آپ کے گلوبل بزنس سے, انوائرمنٹ سے. تو دیٹس ون ایپ وچ امپورٹنٹ, کیونکہ وہ کانسٹنٹلی آپ پہ وہ چل رہی ہے, اسٹریم آف میسیجز چل رہے ہیں. اور میرے میسیج اوبیسلی سوشل کم ہے, اور موسٹلی دے آر اباؤٹ ورک اینڈ بزنس اینڈ موسٹ اباؤٹ انفارمیشن وائز ہے میری جو واٹس ایپ کا یوز ہے. اس کے علاوہ ٹویٹر اور ایکس بڑا کریٹیکل ہے, دیٹ کیپس می انفارم آف ایکٹیویٹی. دو ایپس ہیں جو میری لائف میں امپورٹنٹ ہے, دے ویری کریٹیکل فار می ٹو کیپ این آئی. صبح اٹھ کے بھی دیکھنا اور سارا دن پہ نظر رکھنی ہے. اچھا واٹس ایپ اور ایکس, تو آپ کیا کہیں گے, آپ کا لیڈرشپ اسٹائل کیسا؟ بہت سمپل, ٹرسٹ ان پیپل. اس پہ نقصان کم ہے, پروفٹ بہت زیادہ ہے. میری ایک بلیو ہے کہ ہائر دا بیسٹ پیپل اویلیبل, اور وہ لوگ دے ہیو ٹو بی اسمارٹر دین یو, دے ہیو ٹو بی آپ سے زیادہ اسمارٹ, اور چوائس نہیں ہے. اور جب آپ ایسے لوگ ہائر کر لیں تو پھر ان کی بات بھی سنیں. میں بلیو کرتا ہوں کہ میں ان سے اسمارٹ نہیں ہوں, اور میں سب کچھ عقل کل میری نہیں ہے, مجھے سب کچھ نہیں معلوم. مجھے ایسے لوگ لانے جن کو مجھ سے زیادہ آتا ہے, تو میں ان کو بھی کام کرنے دیتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں, میں انہیں پوری طرح سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلوں پہ اپنے ڈیسیژن لیں. اور اگر کبھی وہ ڈیسیژن غلط ہوتا ہے تو بھی میں انہیں سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ وہ ڈیسیژن گڈ فیتھ پہ تھے اور میں نے انہیں سپورٹ کیا تھا. تو لیڈرشپ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ سب سے اسمارٹ نہیں ہیں. آئی سی سی اوز جو بہت ایگو جن کی بہت بڑی ہوتی ہے, اور وہ بڑے اپسیٹ ہوتے ہیں اگر ان کا سپورٹر کچھ چیلنج کرتے ہیں. میرا بالکل الٹا ہے, اگر میرا جونیئر مجھے چیلنج نہیں کر رہا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دین وہ سب چیز مجھ پہ چھوڑا ہے, تو دین آئی ڈونٹ نیڈ دیٹ پرسن, تو پھر میں خود کر لیتا ہوں. تو بہت الٹا ہے میرا سسٹم. آئی نیڈ پیپل جو مجھے چیلنج کریں, جو مجھ سے ڈس ایگری کریں. تو میری جتنی بھی میٹنگس ہیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں کوئی چیز انیشیٹ کر رہا ہوں تو میرے لوگوں کا کام ہے اس کو چیلنج کرنا, میرے اگینسٹ جا کے مجھے ریزن دینا کہ ایس جی نہیں یار, دس از ناٹ دا وے, اس پہ صحیح نہیں, ہم ایسا کر لیں. اینڈ آئی لائک دیٹ. آئی ہوپ کہ باقی لیڈرز ریئلائز امپورٹنس آف پیپل اینڈ انکریج کریں لیڈرشپ میں ان کو, کہ جو لوگ ہیں اسمارٹ لوگ ہیں
وہ آپ کو آگے لے کے چاہیے بجائے آپ انہیں آگے لے کے. دیکھیں جو بھی کامیابی ہے وہ تو آپ ہی کے نام آئے گی, جی کام ان کے کیا کامیابی آپ کی. سو لیڈرشپ وہ ہے جو جب فیلئر ہو تو اپنے پہ لے, اور اگر سکسیس ہے تو اپنی ٹیم پہ ڈال دیں. وین یو ڈو دیٹ یو بیکم اے گڈ لیڈر. اچھا, ایز یو ہیو بین ان دس بزنس فار کوائٹ سم ٹائم ناؤ, اور آپ کے ہوتے ہوئے کئی زیادہ گورنمنٹس آئیں اور اس سے بھی کئی زیادہ گئیں, تو ایسی کون سی گورنمنٹ تھی جس کے آپ کے حساب سے موسٹ فیوریبل پالیسیز رہی ہیں فار دا آئی ٹی سیکٹر؟ میں کہتا ہوں آپ کو بتاؤں ایک بات بڑی امپورٹنٹ, جی جو بھی گورنمنٹس آئی پچھلے 30 سال میں دے ور آل ویری کین ٹو سپورٹ آئی ٹی. کوئی بھی لکیلی ہماری انڈسٹری میں whoever, اور I met everyone, I met all the prime minister, میں سب آئی ٹی بزنس کے ساتھ انوالو رہا ہوں, مجھے انوائٹ کرتے رہے ہیں, مجھے مجھ سے باتیں کرتے رہے ہیں, تو سارے ہی کین تھے. تو یہ انڈسٹری لکی ہے کہ اس میں جو ہے دے آل ریئلائز کہ آئی ٹی انڈسٹری پاکستان کو چینج کر سکتی ہے. ہاں کیوں انڈسٹری نہیں بڑی, اس کے اور بڑی وجوہات ہیں. اس میں صرف گورنمنٹ کا اکیلے ہاتھ نہیں ہوتا, اس کے پولیٹیکل ایشوز اس کے ہوتے ہیں, ہمارے جیو پولیٹیکل ایشوز بہت سارے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے بڑے مسائل رہے. تو لیکن گورنمنٹ ساری کی ساری جتنی آئی دے ور آل ویری سپورٹیو. اور جو ابھی بھی گورنمنٹ ہے وہ بھی کانسٹنٹلی اسٹرائیو کر رہی ہے, ہم سے ٹچ ہے, وی آر ٹاکنگ ٹو دیم. جو کل آئے گی ڈیفینیٹلی دے ول ریئلائز اینڈ دے آلریڈی نو دا امپورٹنس کہ آئی ٹی انڈسٹری کتنی کریٹیکل ہے. تو ایز سچ آئی بلیو کہ ہم لکی اس سمے. سر اسی سے مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ آپ کی ابھی تک کسی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مسائل نہیں رہے. تو میں نہیں کہہ رہا, ذرائع کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی الائنمنٹ ہے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اپنے آپ کو دور رکھیے پولیٹکس سے, فوکس کیجیے اپنے کام میں, کیونکہ آپ پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ صرف اپنا بزنس چلا رہے ہیں, آپ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری چلا رہے ہیں, تو یہ ذمہ داری احساس بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹکس کے بہت سے مسائل ہیں, آپ اس سے پڑ جائیں گے تو آپ انفیئر ہو جائیں گے اپنے امپلائز کے ساتھ اور اپنے پروفیشن کے ساتھ. تو بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے میرا بزنس مین کے لیے کہ یار فوکس آن جس ذمہ داری میں آپ کو دی گئی اس پہ فوکس کیجیے. لیٹ پولیٹکس بی ڈیل ود پولیٹیشینز, ان کو کام کرنے دیں. اچھے برے یہ چلتا رہتا ہے. میں جو آئے گا ہو ول بی دا گورنمنٹ, آئی ورک ود دیم, آئی سپورٹ دیم. جب وہ چینج ہوگا نہیں آئے گا میں ان سے بھی ملوں گا, ان سے ڈیل کروں گا. آئی تھنک یہ کرٹیکل ہے ہمارے بزنس مین کا اس پہ فوکس کرنا. پاکستان از اے گریٹ کنٹری, پاکستان بہت بڑا انشاءاللہ کنٹری بن بھی جائے گا اگر ہم سب فوکس, انشاءاللہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ, اگر ہم سب فوکس کریں اپنے پروفیشن میں اور جسٹ اگنور دا پولیٹکس اینڈ ورک ایوری ڈے ان ٹرمز آف کہ میں نے پاکستان کو آگے کیسے لے آنا ہے گلوبلی. بٹ سر ڈو بزنس جائنٹس لائک یور سیلف انفلوئنس دا گورنمنٹ پالیسیز؟ دیکھیں وائی ناٹ, آپ کریں نا, آپ شیئر کریں. اور مجھے جب بھی بلایا گیا, انوائٹ کیا گیا, میں بیٹھا ہوں اور شیئر کیا اپنا ویو, اپنا ویژن, اپنا ایکسپیرینس, اینڈ دے لسن ٹو می دیٹ. ایسا نہیں کہ نہیں سنتے, اور بالکل فیس کرنا چاہیے, امپورٹنٹ, لیکن اس میں ٹائم نہ ضائع کریں. آپ جو آپ ٹائم لگائیں گے فیس کرنے میں, وہی ٹائم اگر اپنے بزنس میں لگائیں گے تو یو کین کریٹ مور جابس, مور امپلائمنٹ. میں اسٹل بلیو کرتا ہوں کہ میرا ٹائم میرے بزنس میں زیادہ امپورٹنٹ بجائے اس کے کہ میں جا کے پولیٹیکل اس میں جاؤں اور ملوں اور نظر آؤں لوگوں سے ملتا ہوا. آئی تھنک وہ اس کا فائدہ بہت کم ہے. نائس ٹو میٹ پیپل بٹ اٹس مور نائس ٹو کریٹ مور جابس. آئی تھنک دیٹس مور امپورٹنٹ. اچھا سر, ٹائم ہو گیا اب ہمارے سیگمنٹ کا, پبلک پول سیگمنٹ کا, جس میں آپ کے سارے چاہنے والے اور ہمارے دیکھنے والے ہمارے سوشلز پہ آپ کے لیے کچھ سوال چھوڑ کے گئے. ان میں پہلا سوال آتا ہے ماہم عامر کی طرف سے. ماہم عامر پوچھتی ہیں کہ ماسٹرز کرنا چاہیے مجھے اور اس کا کیا اسکوپ ہے ان دا کارپوریٹ سیکٹر؟ دیکھیے ماسٹرس کرنا چاہیے لیکن آفٹر فیو ایئرس آف جاب آفٹر انڈر گریجویٹ کے بعد ضرور جاب کریں, پھر ماسٹر کریں. اور ماسٹر بھی سم ٹائم ہم اوور ڈو کر جاتے ہیں اپنی ایجوکیشن سے, ٹائم بہت نکل جاتا ہے. تو آج کل کے مارکیٹ میں جو اسکل سیٹ دیٹس مور کریٹیکل دین اے ڈگری اٹ سیلف. بیسک ڈگری تو ہے بٹ ہم کو چاہیے کہ وہ فوکس کرے جو بھی ان کی کارپوریٹ سیکٹر میں, فوکس آن وٹ ایور شی از گڈ ایٹ, اس کو اور گڈ کرے, یعنی بی بیٹر, امپروو اسکل سیٹ, keep improving, keep learning. In fact, short courses are much more useful than having a degree more than to these days, کیونکہ چینج ہو رہا ہے. یہ شارٹ کورسز بھی چینج ہو گئے تو کانسٹنٹلی آپ نے اپنے آپ کو اپریس کرنا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. سو آئی وڈ پریفر مور کورسز کانسٹنٹلی, شارٹ کورسز, سو آئی ایم اویئر اینڈ اپ ٹو ڈیٹ وتھ چینج ان دا ورلڈ. جیسے کہ ماسٹرز میں جا کے 2-2.5 سال میں لگاؤں گا اور ایک ٹائم گزر جائے گا اینڈ آئی ول بی آؤٹ آف دا پروفیشن آلسو. تو بٹ پیپل کین ڈس ایگری ود دیٹ. I am a more practical person. I believe that ongoing learning through certification, through courses is more valuable than going after a bigger degree.
یہ میرا اپنا ویو ہے, بٹ ماہم شوڈ ڈیسائڈ آن دیٹ. ماہم یو شوڈ فوکس آن یور اسکل سیٹ. اچھا سر, اب یہ والا جو سوال ہے نا, یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے. فیضان عامر پوچھ رہے ہیں کہ سلیم صاحب آپ نے کتنے پیسے کما لیے؟ کیا نام ہے ان کا؟ فیضان. فیضان, بہت اچھا سوال کیا. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں. فیضان, ایک وقت تھا کہ میرے جتنے, میرا واز ینگ فیضان's ایج, تو میرا سارے پلان غزال واز آل اباؤٹ میکنگ منی, کہ میں پیسے کیسے کماؤں. اچھا, اس کو میں پلان بعد میں اس کو کہتا ہوں یہ اسکیمنگ تھی, یعنی جو میں کروں اس میں پیسے بچ جائیں. اینڈ فیضان, یقین کریں آپ میری بات, کہ سارے پلان فیل ہوتے گئے. جب بھی میں نے پیسہ کمانے کا پلان کیا وہ فیل ہوتا گیا. اینڈ پھر جب میں تھک گیا اور میں نے پیسے کمانا چھوڑ دیا اور میں نے اپنے پروفیشن میں فوکس کیا اور کئی سال تک میں نے پیسے کو نہیں دیکھا, تو ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے مڑ کے دیکھا تو پیسہ میرے پیچھے آ رہا تھا اور میں اسے بھاگ رہا تھا کہ یار ٹھہر جا, بھی ذرا مجھے اور کام کرنا ہے. تو فیضان, امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ پیسہ آٹومیٹکلی آئے گا آپ کے پاس. اٹس نارمل ٹو منی ٹو کم ٹو یو وین یو آر گڈ ایٹ وٹ یو ڈو. تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ پہلے گڈ ہو جائیں, ایکسل کریں, پیسہ آ جائے گا. پیسے پہ فوکس کریں گے تو پھر ایکسل نہیں کریں گے. پیسے پہ فوکس کرو, بلکہ پیسے پہ فوکس نہ کرو, فوکس نہیں کرنا, یہ نہ کرو, کام پہ فوکس کرو. اچھا سر, ایف بی آر والے نہیں دیکھتے ہمارا شو, ایف بی آر والے ذرا بھی نہیں دیکھتے, تو آپ ذرا سا کھل کے بھی آ سکتے ہیں فیضان بھائی کا جواب دینے کے لیے. دیکھیں, پیسہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. پیسہ ایک نیچرل آؤٹ پٹ ہے آپ کے کام کا, تو وہ نیچرل ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں بڑا پوری طرح رپورٹڈ ہوں الحمد للہ. میرے پورے ویری پراؤڈ آف مائی ایوری تھنگ رپورٹڈ الحمد للہ. آئی بلیو ان سلیپنگ گڈ ایٹ نائٹ, ہیونگ اپنے بچوں کو حلال کا دینا, وہ کرنا الحمد للہ. بٹ واپس میں فیضان کو بتاؤں گا کہ پیسے بہت آئیں گے آپ کے پاس اف یو آر گڈ ایٹ اٹ. اور آپ دیکھیے کہ لوگ جو بہت زیادہ پروفیشنل اپنی اسکل میں, they will make lot of money. So money is not a problem. پیسہ بہت ہے. پیسہ بہت ہے فیضان بھائی, انشاءاللہ آپ کے پاس بھی بہت آئے گا. اچھا سر, پیسہ تو کما لیا آپ نے, ویری ڈیسنٹ اماؤنٹ, تو ہاؤ ڈو یو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی؟ بہت امپورٹنٹ, اٹس سو امپورٹنٹ. دو چیزیں میں کرتا ہوں, ایک اپنا ٹائم میں دیتا ہوں. آئی ڈو ٹیک آؤٹ مائی ٹائم ٹو گو ٹو اسکولز اینڈ یونیورسٹیز wherever they invite me. سیکنڈ, میں ایجوکیشن میں بہت سپورٹ کرتا ہوں. آئی بلیو ان دیٹ ایجوکیشن از دا کی ٹو دا فیوچر پاکستان. اور یو ڈونٹ ڈسکس دیٹ کہ آپ کیا کرتے ہیں, بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو سلیپ ویل ایٹ نائٹ. میں رات کو سوؤں تو مجھے لگے جیسے میں نے کچھ اچھا کیا ہے, اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ نے کچھ کیا ہو تو رات کو دن بڑی اچھی آتی ہے. تو میں بلیو کرتا ہوں کہ اس دنیا سے ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ آفٹر منی. منی از گڈ, امپورٹنٹ ٹو لیو ویل, لیکن منی از ناٹ دا ون گیو یو پیس. نہیں ملے گا آپ کو. آپ کو پیس ملے گا جب آپ نے سوسائٹی کو کچھ دیا, اور وہ دیں گے ایسے جب اپنا ٹائم بھی دیں. بی ویری آنیسٹ. سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ مینٹورنگ کر رہے ہو تو بڑا آنیسٹ لوگوں سے مینٹورنگ کریں. جیسے ابھی محب کو جواب دیا یا میں نے فیضان کو جواب دیا, سو کریٹیکل دیٹ یو شیئر یور فیلئرز وتھ پیپل. اپنا ضرور بتائیں لوگوں سے کہ آپ سے کیا, آپ کے جو ڈیسیژنس تھے وہ غلط ہوئے اور اس سے آپ نے کیا سیکھا, تاکہ بچے وہ دے ڈونٹ ہیو ٹو میک دیٹ مسٹیک, دے کین ڈو, وہ اور غلطیاں کریں, ہماری والی نہ کریں. سو آئی بلیو کہ میرا مقصد لائف کا اب اس وقت جو ہے, آئی انجوائے مور بائی گیونگ بیک, لیس آن اسپینڈنگ ٹائم ود بزنس. اچھا, اگلا ہے زناب رضا, کہہ رہی ہیں, اس سوال تو نہیں پوچھ رہی, انہوں نے بس یہ جملہ لکھا ہو کہ 2022 میں آپ پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا. اس میں سوال کیا تھا جناب آپ کا؟ میرے پہ نہیں لگا. آئی تھنک شی گاٹ دی رانگ نیم. اللہ کا شکر میں تو اب ناٹ ان دیٹ. اچھا سر, لاسٹ پیسے نہیں دیتے تو کہاں سے ہوگی؟ سر یہ تو غلط بات ہے. لانڈرنگ وہ کرے گا جس کے بعد بیگ بھرے ہوتے ہیں. نہیں, آپ پتہ ہے لانڈرنگ کس میں ہوتی ہے؟ لانڈرنگ بیگس میں ہوتی ہے نا. جی, تو میرے پیسے بیگ میں تو نہیں آتے, بیگ میں اسٹیٹ بینک میں ہی آتے ہیں تو صحیح نہ رہے. الحمدللہ. اچھا سر, ولید خالد پوچھ رہے ہیں کہ آئی ایم اے فریش گریجویٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ مائی اون سافٹ ویئر ہاؤس ان پاکستان, تو وٹ آر دا فرسٹ فیو تھنگز آئی شوڈ ڈو؟ جاب. ولید بیٹا پہلے جاب کرو, 3 سال سے 5 سال کا جاب کرو. اور اسے میں جاب نہیں کہتا, اسے میں کہتا ہوں انٹرنشپ. وائی ولید آئی ایم سیئنگ دیٹ؟ بچے آپ گریجویٹ کر کے نکلے, آپ نے بہت کچھ پڑھا, آپ کو سب پڑھا, لیکن آپ کو 2-3 چیزیں نہیں پڑھائی گئی. ایک چیز یہ نہیں پڑھائی گئی کہ لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اپنے امپلائیز سے آپ کیسے مینیج کریں, یہ آپ کو اسکول میں نہیں پڑھایا. سیکنڈ, آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ نہیں پڑھائی گئی آپ کے اپنے گریجویشن میں. تھرڈ, آپ کو کسٹمر مینجمنٹ آپ کو نہیں آتی. یہ 3 چیزیں سیکھنے کے بغیر آپ کامیاب آپ انٹرپرینر نہیں بن سکتے. تو جب بھی کوئی بچہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے, اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ پہلے 3 سال ضرور آپ جاب کریں, انٹرنشپ کریں, اور کسی اور کے پیسے پہ سیکھیں.
یعنی اپنا جو جس جگہ آپ جاب کر رہے ہیں اس کا جو آپ کا باس ہے اس کو دیکھیں وہ کیا غلطیاں کر رہا ہے, وہ لوگوں سے کیسے ڈیل کر رہا ہے, وہ آپ سے کیسے ڈیل کر رہا ہے, وہ اپنے پیسے کیسے مینیج کر رہا ہے, وہ کسٹمر کو کیسے ڈیل کر رہا ہے. یہ 3 چیزیں آپ ضرور سیکھیں 3 سے 5 سال, پھر آپ بالکل رسک لیں. میں نے رسک لیا, میں نے بہت زیادہ چیزیں ٹرائی کی ہیں اور یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں ود مائی ایکسپیرینس. اگر آپ ڈے 1 سے نکل کے بزنس سیٹل کر لیں گے, کر بھی لیں گے, چل بھی جائے گا, سروائیو نہیں کرے گا, کیونکہ آپ لیک کرتے ہیں ایکسپیرینس آف ڈیلنگ. اور سب سے بڑی مشکل آپ کو آئے گی لوگوں کو مینیج کرنا. جب کوئی مجھ سے پوچھے نا غزال کہ بزنس کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں لوگ. امپلائز کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے اور یہ آپ کو کوئی بک نہیں سکھاتی. سیکنڈ ہے ہاؤ ڈو یو میک منی, مینیج ویسے کیسے کریں, جو پیسے آ بھی گئے تو ہاؤ ڈو یو یوز دیٹ منی. دا لاسٹ موسٹ کریٹیکل پارٹ از کسٹمر مینجمنٹ, وہ کوئی بک نہیں سکھاتی. تو ان کے لیے بڑا کریٹیکل ہے. بہرحال کر لیں, بزنس شروع کر لیں, بٹ میری رائے ہوگی کہ پہلے ضرور آپ جاب کریں, بی اے انٹرن, بی اے لرنر, اینڈ دین بائی آل مینس نکلے باہر اور رسک لیں اور بزنس شروع کریں, کیونکہ پاکستان کو چاہیے انٹرپرینورز. آئی ڈو وانٹ ٹو انکریج انٹرپرینورشپ, بیکاز پاکستان اگر بنے گا تو ینگ انٹرپرینورز لائک ولید ایسے بچے نکلیں گے, بزنس بنائیں گے, جابس دیں گے, تو پاکستان آگے بڑھے گا. All right, sir. So that was it for our public poll segment. اور آپ سب کے جتنے بھی سوال ہیں, do not forget to follow us all over our social media. لنک ساری ڈسکرپشن میں دی ہوں گی. جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک ٹرموائل چل رہا ہے, تو اس میں کتنا امپیکٹ کیا اس نے آئی ٹی انڈسٹری کو؟ دیکھیے پولیٹیکل امپیکٹ ہے. پاکستان ایک بہت چیلنجنگ کنٹری ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن یار اس کو اگنور کر دیجیے. فوکس آن یور اون ورک, فوکس آن وٹ یو ڈو, وٹ ایور یو سیل اسے اچھی طریقے سے بیچے. بی ویری آنیسٹ, بہت آنیسٹ رہیے اپنی سروسز میں. یقین کیجیے بہت کام ہے. آپ اگر آنیسٹ ہیں اور اگر آپ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تو آپ بہت آگے جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جلدی کامیاب ہونا ہے. اب جلدی کامیابی میں شارٹ کٹس ہم کرتے ہیں, پھر ہم اس میں ڈس آنیسٹی لے آتے ہیں, پھر ہم شارٹ چینج کرتے ہیں کسٹمر کو, پھر ہم کہتے ہیں جی کسٹمر ہمیں رسپیکٹ نہیں کرتا, پھر آپ کہتے ہیں کسٹمر واپس نہیں آتا. کسٹمر اس لیے واپس نہیں آتا کہ آپ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں, شارٹ چینج کر رہے ہیں, جو وعدہ کیا وہ ڈلیور نہیں کر رہے. کسٹمر کیا, اب آن لائن شاپنگ دیکھ لیجیے, میرے گھر میں ہر پیکج آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, بہت اپسٹ ہوتے ہیں کہ پاپا یہ تو نہیں تھا جو تصویر دکھائی تھی. اب وہ بچہ میرا دوبارہ اس سے کچھ چیز نہیں منگائے گا, بٹ ایک دفعہ اگر آپ صحیح چیز مجھے بھیج دیں گے جو لکھا ہے, تو مستقل میں آپ سے چیز منگاؤں گا. پیپل ڈونٹ ریئلائز دیٹ. وہ ایک چیز بیچ کے پیسے آفر لے کے دے آر ہیپی کہ ہم نے بیچ دیا, کسی کو بیوقوف بنا لیا. That's how you do not. So don't complain the economy. Please don't do that. Don't complain کہ political instability ہے. کچھ نہیں ہے. ابھی بھی بہت بزنس ہے, ابھی بھی بہت ڈیمانڈ ہے. There is such a big market out there. You can sell. So please don't make excuse like that. Focus on جو بھی, اگر کھانا بیچتے ہیں تو اچھا بیچیں, کپڑا بیچتے ہیں تو کوالٹی بیچیں, آئی ٹی بیچتے ہیں تو be very genuine, and آئی ٹی میں be stay up to date with the technology. اچھا سر, آپ کی جو آئی ٹی لیگیسی ہے, کیا اس کو کون آگے لے کر بڑھے گا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں پہ ہمارے دوسرے والدین کی طرح کوئی پریشر تو نہیں ڈالا ہوا کہ انہوں نے بھی آئی ٹی انڈسٹری میں گھسنا ہے؟ نہیں, میرے بچے تو پورے پاکستان کے ہیں. میرے بچے میرے گھر پہ نہیں بیٹھے ہوئے. نیٹسول میں میرے پاس 1,500-2,000 بچہ ہے, پورا پاکستان میرا بچہ ہے. تو میری لیگیسی تو بہت سے سارے بری اٹھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آئی گو اراؤنڈ اینڈ آئی گیو شیئر, 2-3 دن سے میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں لیکچر دے کے آ رہا ہوں. یہ سارے بچے ہیں. تو بہت سلیم غوری, آپ فکر نہیں کریں, سلیم غوری لیگیسی رکے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بہت سی سلیم غوری, بہت سی نیٹسولز بنیں گی اور وہ مجھ سے بہتر ہوں گی اور مجھ سے آگے جائیں گی. تو اس کی فکر نہیں کریں, لیگیسی چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. اور اچھا سر, جاتے جاتے ٹو اینڈ تھنگز اپ, آپ یو ہیو بین ان دس بزنس فار کوائٹ سم ٹائم, جیسا کہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا پہلے, تو آپ ہمارے سارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, جو یوتھ ہے اور جو پیرنٹس بھی ہیں, ان سب کے لیے کوئی ایسا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں بچوں پہ دو چیزیں بڑی کریٹیکل ہیں. بچوں کو ایک تو ان کی اپنی سوچ کے مطابق بلڈ کرنے دیں, ان کی لائف فورس نہ کریں بچے کو کچھ بننے کے لیے. وہ ماں باپ میرے لیے بہت ان کی عزت ہے جو بچے کو اس پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے. ایک تو یہ ہے. پھر بچے پہ آنیسٹی ڈالیں, بہت کریٹیکل آ گیا ہے. پیسے کی اور وہ نہ ڈالیں کہ یار یو ہیو ٹو بی, کامیابی صرف پیسہ نہیں ہے, کامیابی کچھ کرنے میں بھی ہے, کامیابی کچھ اچھا بننے میں بھی کامیابی ہے. سو بچے میں اگر آج سے ہم یہ ڈال دیں گے کہ یار تم نے ایک اچھا انسان بنائے, یقین کیجیے پیسہ تو آٹومیٹک آ جائے گا. یہ بہت لوگ پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا فلاسفی آف بینگ اے گڈ, دے بلیو کہ اچھے لوگ پیسے نہیں کماتے. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. اچھے لوگ بھی پیسہ کماتے ہیں اور وہ اچھا پیسہ کماتے ہیں. سو آئی تھنک بیسک پیرنٹ یہ ہے کہ پلیز اپنے بچوں میں انسٹل کیجیے آنیسٹی, انٹیگریٹی. یہ ملک بہت گریٹ ملک ہے پاکستان. یہ اور اچھا ہو جائے گا اگر ہم سب بجائے دوسرے کو دیکھنے کے وہ غلط کر رہا ہے اور میں کہوں میں اسے غلط کرتا ہوں کہ وہ غلط کر رہا ہے, یا وہ ریڈ لائٹ توڑا تو میں بھی توڑوں, یہ چھوڑ دیجیے.
focus on our self discipline, self belief that we are good people, we are a great country, اور इंशाल्लाह ताला हम किसी से कम नहीं हैं. I'm surprised کہ ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں, ہم تو بہت آگے جا سکتے ہیں. All right, everyone, that was it for today's episode. And sir, it was truly an honor hosting you. مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. And I hope ہماری جو conversation تھی آپ کے لیے بھی fun رہی ہو. And thank you so much everyone for watching. I hope you guys learned something as well from today's episode. انشاءاللہ خوش رہیں, کامیاب رہیں, دیکھتے رہیں کیونکہ پاکستان کا فیوچر ابھی برائٹ ہے. لگے رہیں, ڈٹے رہیں اور دیکھتے رہیں سما منی. And do not forget to like, subscribe and comment for the coming episodes.